बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुमेरात के लेक्चर के लिए हाजिर। लेसन्स ऑफ लाइफ और उरूज बैठी हैं, उरूज सवालात पूछेंगी, मैं आपको जवाब दूंगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये कि ज़ाहिर है मेरी अपनी राय है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना एक देखने का अंदाज़ है, समझने का अंदाज़ है, और जो अल्लाह ताला ने नवाजा है जितना इल्म से, मैं उस इल्म के हवाले से आपको सवाल के जवाब देता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से एग्री करें, मगर ज़रूर कमेंट में कुछ लिखा करें। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, पसंद आई, तो ज़रूर कमेंट दिया करें और फिर आगे शेयर भी किया करें। अगर आपको मेरी बात से इख्तिलाफ है तो वो भी डेफिनेटली ज़रूर लिखें। तो उरूज से गुजारिश है कि उरूज सवालात का आगाज़ करें। उरूज प्लीज़। Assalamu alaikum sir. I want to ask you, how can we be thankful to Allah Ta'ala in all situation despite all our life difficulties and future fears? As Allah says in the Quran, people who are thankful will go to Jannah. اور جو اللہ سے راضی اللہ اس سے راضی۔ دیکھیں، اس کو اس طرح سمجھیں کہ گریجیٹیوڈ یا تھینکفلنس یا شکر گزاری ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ جن افراد میں پائی جاتی ہے وہ زندگی میں ناخوش نہیں ہوتے۔ پرابلم سب کی لائف میں آتے ہیں، مگر ان پرابلمس کو کس طرح دیکھنا، اس سے کیسے دستبردار ہونا، اس کا کیسا مقابلہ کرنا، اس کے لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے، گریٹیٹیوڈ بڑا ضروری ہے۔ اب یہاں کس طرح زندگی شکر گزاری کے ساتھ گزاریں یا کس طرح شکر ادا کریں، اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے پیدا کرنے والے سے، مالک کائنات سے راضی ہو جائیں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں، جہاں ہیں، جس طرح ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے موجودہ حالات سے خوش ہوتے ہیں۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے نہیں میرے ساتھ پرابلم زیادہ ہے، دوسروں کے ساتھ کم ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنا دوں آج، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک شخص تھا، وہ ناشکرا تھا، وہ سمجھتا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے۔ ایک درویش کے پاس گیا، اس نے درویش سے کہا کہ دیکھیں جی، میں تو بڑا بد نصیب ہوں، میں اتنا کچھ کرتا ہوں پھر بھی میری زندگی میں مسائل ہیں، پیسوں کی بھی پرابلم ہے، تو میں تو خوش نصیب نہیں ہوں۔ تو اس نے درویش نے پوچھا تمہارے خیال میں کون خوش نصیب ہے؟ اس نے کہا دیکھیں جی، وہ بادشاہ سلامت کا دروگا ہے نا، وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑی پاور ہے اس کے پاس، پوری فوج اس کے ساتھ ہے، وہ جس پہ چاہے حکم چلا سکتا ہے، جس کو چاہے بند کر سکتا ہے۔ درویش اس کو دروگا کے پاس لے گیا، دروگا سے پوچھا یار تو خوش نصیب ہے؟ کہتا سر جی میں کہاں سے خوش نصیب ہوں، میں تو پریشان رہتا ہوں، کوئی غلطی کر گیا تو میری تو شامت آ جائے گی، میرے اوپر وزیر ہے وہ مجھے پکڑ لے گا، تو میں تو جی بڑا ڈر کے زندگی گزارتا ہوں۔ اب یہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا پاورفل آدمی دروگا جو ہے، وہ مطلب ہمارے دور میں آج آئی جی ہو سکتا ہے، تو پھر کون خوش نصیب ہے؟ اس سے پوچھا درویش، اچھا چل یہ تو نہیں ہے، تو بتا اور تیرے خیال میں کون خوش نصیب ہے؟ اس نے کہا وزیر، دیکھیں مزے ہیں، جب دیکھو بادشاہ اس کو موتیوں کا ہار دے دیتا ہے، انعام دے دیتا ہے، اشرفی کی تھیلی دے دیتا ہے، وہ اتنا پاور ہے اس کے پاس۔ وزیر کے پاس درویش لے گیا، کہا بات بتا مجھے، کیا تو خوش نصیب ہے، کیا خوش ہے وہ؟ اس نے کہا جی مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ غلطی ہو جائے، بادشاہ سلامت گردن اتار دے گا میری، میں تو ہر مرتبہ بادشاہ سے کچھ کہنے سے پہلے یہ کہتا ہوں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، اس کے علاوہ تو میں بول ہی نہیں سکتا کچھ۔ اب یہ شخص بڑا حیران کہ وزیر بھی ڈر کے رہتا ہے، یہ بھی زندگی میں خوش نہیں، تو پھر کون خوش نصیب ہے؟ درویش سے پوچھا تیرے خیال میں کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ تو ٹاپ پہ ہے، سب اختیار اس کے پاس ہے۔ تو بادشاہ سلامت کی مرضی، جسے چاہے سولی پہ چڑھا دے، جس کو چاہے سولی سے اتار دے، کسی کو مفلس کر دے، کسی کو مالدار کر دے، کسی کو اشرفی دے دے، کسی کو انعام دے دے۔ تو بادشاہ سے جب پوچھا تو بادشاہ نے کہا میں تو ڈر کے رہتا ہوں، کیا پتہ میری اولاد تخت و تاج کے لیے مجھے رات کو قتل کر دے، کیا پتہ میرے کھانے میں زہر ہو، کیا پتہ کوئی اور ملک حملہ کر دے، میری سرحدوں پہ آ جائے اور جنگ ہو جائے اور میری عوام مر جائے اور میں مر جاؤں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں تو خوش نصیب نہیں ہوں۔ اب یہ شخص بہت پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت بھی خوش نصیب نہیں ہے؟ درویش نے کہا ایک کام کر، کل میرے پاس آنا، میں تجھے لے جاؤں گا ایک اور شخص کے پاس۔ صبح یہ درویش کے پاس گیا، درویش لے کے اس کو شہر سے باہر ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک جھونپڑا تھا، اس جھونپڑے میں لے گیا، ایک شخص بیٹھا تھا زمین پر چٹائی لگا کے، سوکھی روٹی اس کے سامنے تھی، وہ سوکھی روٹی پیاز کے ساتھ کھا رہا تھا۔
تو بڑا حیران ہوا کہ کہاں لے کے آئے درویش بابا مجھے. یہ تو غریب مفلس شخص ہے, اس کے پاس تو نہ رہنے کو پراپر گھر ہے, نہ بیٹھنے کو کچھ ہے, زمین پہ چٹائی پہ بیٹھا اور کھانے میں سوکھی روٹی اور پیاز ہے. درویش نے کہا اس سے پوچھ. اور یہ حیران تو بڑا ہوا, مگر درویش کی بات مانی اور پوچھا اس سے کہ کیا تو خوش نصیب ہے؟ اس نے کہا ہاں میں خوش نصیب ہوں. یہ حیران, تو کیسے خوش نصیب ہے, تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میں اس لیے خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے نصیب سے خوش ہوں. دوستو یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. رب نے جو کچھ دیا ہے, جتنا دیا ہے, جس حالات میں رکھا ہے, جس گھر میں پیدا ہوئے, جس قسم کے ماں باپ تھے, بھائی بہن تھے, اولاد ہے, جو کچھ بھی ہے, سب سے پہلے رب سے راضی ہو جائے, یعنی اپنے نصیب سے راضی ہو جائے. اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ نے شکر گزاری کا پہلا قدم اٹھایا کہ رب سے راضی ہونا کا مطلب یہ کہ آپ نے رب کی شکر گزاری کی. اور پھر زندگی میں جس قسم کے بھی حالات آئے, ہر حالت میں شکر ادا کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے, میرے پاس تو سوکھی روٹی ہے, کئی لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے. میرے پاس سائیکل ہے, کئی لوگوں کے پاس سائیکل نہیں ہے. میرے پاس موٹر سائیکل ہے, کئی لوگوں کے پاس موٹر سائیکل نہیں سائیکل ہے. میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی ہے, کئی لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہے, موٹر سائیکل ہے ان کے پاس. کچھ لوگ بسوں میں دھکا کھاتے ہیں, میں پھر بھی میرے پاس کوئی سواری ہے. یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے پرسیپشن کا, کس نظر سے چیزوں کو دیکھنا. اور میری ایک بات یاد رکھیے, جو شخص نیچے دیکھتا ہے, یعنی اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے, وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے, کیونکہ اوپر سے ہی آدمی نیچے دیکھ سکتا ہے. اور جو شخص اوپر دیکھتا ہے وہ شخص نیچے ہوتا ہے. جو دوسروں کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے, میرے پاس نہیں ہے, وہ نیچے ہوتا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ذہنی سطح اوپر رکھنی ہے, نیچے رکھنی ہے. شکریہ. Assalamu alaikum, sir. May Allah grant you good health. Ameen. Sir, how can we identify a spiritual person and what is his or her qualities and how we become a spiritual person? Jazakallah. Waiting for my turn. دیکھیے, عام طور پر روحانی شخصیت کو ہم مذہبی شخصیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. روحانی شخصیت کا کوئی حلیہ نہیں ہوتا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ روحانیت اس میں ہے کہ نہیں. لیکن اس کا اخلاق, اس کی باتیں, اس کی اقدار, اس کا رہن سہن, یہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی بیلنس لائف گزار رہا ہے جہاں وہ دنیا دین دونوں کو بیلنس لے کے چلتا ہے, جہاں تمام رشتوں میں توازن رکھا ہے. جس کا ادب کرنا ہے اس کا ادب کرتا ہے, جس سے محبت سے پیش آنا ہے اس سے محبت سے پیش آتا ہے, غصے کو کنٹرول کرتا ہے, غذا میں توازن رکھتا ہے, زندگی بیلنس کے ساتھ گزارتا ہے. اور ایک بڑی حقیقت, ایک کائناتی حقیقت جو ہے اس کو مانتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں فطرت. نیچرل وے میں وہ زندگی گزارتا ہے. اس کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ اس سے خوش ہیں. وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کے لیے بھی وقت ضائع نہیں کرتا اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, عملاً کرتا ہے, زبان سے کہے نہ کہے. یہ نشانی ہے روحانیت کی, کیونکہ روحانیت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. دنیا کے تمام مذہب میں روحانیت کا جز موجود ہے, عنصر موجود ہے, ایلیمنٹ موجود ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ریچولسٹک زیادہ ہو جاتے ہیں, یعنی ہم ریچولز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ایسنس ہے مذہب کا, دین کا, اس کو ہم بھول چکے ہیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے صرف ایک برکت کی کتاب کے لیے. قرآن پڑھتے بھی ہیں, تلاوت کرتے ہیں, لیکن قرآن کی سمجھ نہیں ہے. قرآن کا فہم ہونا, قرآن کی سمجھ ہونا, اور پھر اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرنا, سوچ بچار کرنا, اس کائنات میں رب کی قدرت کو تلاش کرنا, یہ روحانی لوگوں کا کام ہے. تھینک یو. Salam sir, this is your student Farah Bhatt from Dubai, UAE. Hope you are doing good in all ways. Sir, my question is, I am Muslim and I believe that soul which never dies reincarnates at various lifetimes. There are similar patterns that may have kept happening with me previous lifetimes, and I am able to see myself in at least 2 previous lifetimes, and this being my 3rd lifetime. What do you have to say about this? How far is this true? I am convinced reincarnation and deja vu is real. In spite of being a practicing Muslim, offering my 5 prayers, fasting, Quran recitation and charity, I am convinced. Thank you so much in advance. فرح بھٹ, میں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے ری انکارنیشن یا آواگمان کا
تصور پیش کیا اور آپ کو اس پہ ایک یقین ہے، جبکہ آپ ایک پریکٹسنگ مسلم ہیں، نماز روزہ وغیرہ سب کچھ فالو کرتی ہیں۔ اسلام نے اس بارے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کی، سائلنٹ ہے قرآن، اور اس کی اگین کوئی حکمت ہوگی اللہ کی، چونکہ سائلنٹ ہے تو ہم اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کا۔ جو چیز کنفرم بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے 7 پشتوں کی تمام سکلز، تمام لینگویج، تمام ایکسپیرینس، اچھے برے، تمام کے تمام جینیٹک کوڈ میں موجود ہوتے، 7 جنریشن تک موجود ہوتے۔ اکثر جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی پاسٹ لائف دیکھی، میں نے جنم دیکھا، تو وہ بیسیکلی ریفر کر رہے ہیں اس جینیٹک میموری کو جو ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ میرا اپنا زندگی کا لائف ایکسپیرینس ہے میرا۔ ہم ایک ورکشاپ کراتے ہیں 4 ڈائمینشن 2 اس میں ہم لوگوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے اور ان سے ان کے آباء و اجداد کی جو انرجی ہے اس سے کنیکٹ کراتے ہیں۔ میں لفظ روح نہیں کہہ رہا، انرجی کر رہا ہوں، انرجی سے کنیکٹ کراتے ہیں۔ ان میں سے لوگوں کے بڑے عجیب و غریب ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی نے دیکھا کہ 4th جنریشن میں جو لوگ میرے سامنے آئے وہ غیر مسلم تھے، پھر بعد میں انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا 4تھی جنریشن جو تھی وہ مسلمان نہیں تھی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے، خاص کر یہ ہپنوسس میں پاسٹ لائف ریگریشن کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو اکثر انگریز کرتے ہیں، اور اس میں انسان پیچھے کی طرف جا کے برتھ سے پہلے، پیدائش سے پہلے وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا، کس مقام پہ تھا، اس کے بارے میں وہ ایکسپیرینس اس کو آتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ ایکچولی جینیٹک میموری ہو، اس کو جینیٹک میموری میں بھی وہ ایکسپیرینس رہ سکتا ہے۔ تو اس نے جس شخص کو دیکھا ہو پاس لائف میں، ہو سکتا ہے اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی ہو۔ میں وہ بات کروں گا جو اوتھینٹک ہے اور جو کنفرمڈ ہے۔ علماء کرام نے بھی کبھی اس پہ بات نہیں کی، بلکہ یہ قرآن تو یہ کہتا ہے، اللہ نے کہا کہ ایک وقت تم پر ایسا گزرا جب تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی شناخت نہیں تھی، کوئی تمہیں جانتا نہیں تھا، اور تم موجود تھے مگر کوئی تمہیں جانتا نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی۔ پھر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور یہاں انسان کی پہچان ہوئی۔ تو ایک وہ زندگی عالم ارواح میں پیدائش سے پہلے، ایک محدود زندگی جو دنیا میں ہے، اس کے بعد تیسری زندگی برزخ میں، اور اس کے بعد چوتھی زندگی آخرت کے بعد کی۔ تو ایکچولی روحانی طور پر 2 وجود ہیں، ایک ہمارا وجود نہیں، ایگزسٹنس کے 2 لیول ہیں، ایک ہماری پیدائش سے پہلے، ایک مرنے کے بعد۔ تو 2 کا تو ذکر ہے، باقی کا ذکر نہیں ہے۔ تو ممکن ہے آپ کو جو ایکسپیرینس ہوا وہ آپ کے اپنے جینیٹک جو آپ کا میک اپ ہے یا جینیٹک انفارمیشن ہے وہ ریلیو ہوئی ہو۔ تو میری نظر میں ایک کیس بتا رہا ہوں، ایک خاتون تھی آپ تو امریکہ میں، اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ ہوا ہے۔ اس خاتون کا پرابلم یہ تھا کہ وہ کسی کو نہ نہیں کہہ سکتی تھی، نان اسرٹیو تھی۔ تو وہ میرے پاس آئی، مجھ سے کہتی ہے، میری اسٹوڈنٹ تھی، مجھ سے کہتی دیکھیں میں اب امریکہ شفٹ ہو رہی ہوں اور میری عادت ہے کہ میں اب نہ نہیں کہہ سکتی، ساس کو بھی نہیں کہہ سکتی، شوہر کو بھی نہیں کہہ سکتی، کئی دفعہ غلط بات ہو میں سٹینڈ نہیں لے سکتی، تو مجھے کوئی ہپنوٹائز کر کے کوئی ایسا مشورہ میرے ذہن میں دے دے کہ میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکوں، مجھے حوصلہ ہو، میری زبان نہیں کھلتی، میرا منہ نہیں کھلتا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، امریکہ جا رہی ہوں تو وہاں تو اسرٹیو ہونا بڑا ضروری ہے۔ خیر جی، میں کمرے میں آئی، میں نے آنکھیں بند کرائی، ہپنوٹائز کیا، پیچھے لے گیا۔ جب میں پیچھے لے گیا تو بات تو بہت طویل ہے، 1 گھنٹے کا سیشن تھا، مگر چند باتیں۔ ایک تو اس نے ایک عجیب و غریب زبان میں گانا شروع کیا۔ اچھا، میں نے وہ زبان کبھی سنی نہیں تھی اور گانا گا رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا 1 2 3 تم مجھ سے اردو میں بات کرو یا انگلش میں مجھ سے بات کرو۔ 1 2 3 کیا، اس کے شولڈر پہ ٹیپ کیا۔ میں نے کہا واٹ از ہیپننگ؟ کہتی ہے آئی ایم وتھ مائی لور، میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوں اور ہم ایک جگہ گانا گا رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے پیچھے، آگے لے گیا، پیچھے لے گیا۔ ایونچولی ایک وقت آیا جب اس نے بولنا بند کر دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا نہیں۔ اس نے رونا شروع کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے، پھر اس کا جسم کانپنا شروع ہوا، پھر اس کے دونوں ہاتھ یوں ہو گئے اور دونوں پیر یوں ہو گئے اور جسم نے کانپنا شروع کیا۔ کانپتے 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 وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا
میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں جس لڑکے سے، اس نے ایک تو کہا کہ یہ جو ایرا ہے، جو دور تھا، یہ کوئی 300 ساڑھے 300 سال پرانا تھا. اس نے وہ مقام بتایا جس جگہ وہ اپنے محبوب سے پیار کرتی تھی. اس کا باپ بڑا ظالم سخت آدمی تھا، اس کا محبوب دوسرے قبیلے کے ساتھ تھا. یہ چھپ چھپ کے ملتے تھے. باپ کو پتہ چل گیا. باپ نے اس کے ہاتھ اور پیر باندھے. جو اس وقت اس کے ساتھ ہوا تھا، اس نے ہاتھ جڑ گئے تھے، پیر جڑ گئے تھے، اور مجھے صحرا میں پھینک دیا. پوری رات میں سردی میں کانپتے ہوئے میری موت ہو گئی. یہ میرے ساتھ ہوا تھا. میں نے اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا تھا؟ اس نے کہا انوکشا میرا نام تھا. اچھا مجھے نہیں پتا یہ جینیٹک میموری تھی کیا تھا، مگر ایک کمال یہ ہوا کہ وہ جب امریکہ چلی گئی اس کے بعد آج وہ خاتون کسی کو بھی شٹ اپ کال دے سکتی ہے. یعنی اب اس میں اتنی اسرٹیونیس آ گئی ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ سکتی نہیں یہ کام غلط ہے، میں نہیں کروں گی، یہ پیسے میں تمہیں نہیں دوں گی، یا میرے پیسے واپس کرو. جو چاہتی تھی وہ ہو گیا. تو دوستو آج کی محفل تمام ہوئی، نشست تمام ہوئی. اگلے ہفتے تھرسڈے کو شام 7 بجے حاضر ہوں گے. پھر برائے کرم اپنے سوالات ضرور مجھے بھیجیں. #AskDrMoiz سوالات کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنے رائے دے دیں، اپنے کامنٹس دے دیں، پسند آیا نہیں پسند آیا. اور اگر آپ کے خیال میں جو باتیں آج میں نے کہی اگر آپ کے سمجھ میں آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں دوسرے بھی مستفید ہو، اس کو پلیز شیئر کیجیے گا. آباد رہے، شاد رہے، خوش رہے. پاکستان پائندہ باد.